بھگوت گیتا قرآن کی روشنی میں ترجمہ اور آواز ڈاکٹر ساجد صدیقی۔ مکمل بھگوت گیتا کا اردو زبان میں ترجمہ شریمد بھگوت گیتا، یعنی امن، سلامتی اور سکون دینے والی ہدایات پر مبنی خدا کا بیان۔ چودواں باب، 14واں ادھیائے۔ ایک خدا میں یکسوئی یعنی سدھی یا حنیفیت، اور دین فطرت یعنی ایک خدا کی رضا پر چلنے والی پیدائشی فطرت یا فطرت اللہ یا الہامی تقوی کی فطرت۔ انسانی پیدائش کے مدارج، قیامت کے بعد دوبارہ پیدا کیا جانا۔ کرشن نے کہا، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اب میں تمہیں دوبارہ تمام علوم میں سب سے اعلیٰ اور روحانی علم کے متعلق کہوں گا، جسے جان کر تمام مومنوں نے اس دنیا میں سب سے اعلیٰ ایک روحانی خدا میں مکمل طور پر یکسوئی حاصل کی ہے۔ اس علم کے سہارے زندگی گزارنے پر مومن میری رضا پر چلنے والی فطرت یعنی خالص توحید کو حاصل کر لیتا ہے، اور پھر نہ ہی دنیا میں اور قیامت کے بعد دوبارہ تخلیق ہونے پر بھی اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ اے بھارت یعنی ارجن، میں سب سے عظیم خدا ہی رحم مادر کو تخلیق کرتا ہوں، اور پھر میرے تخلیق کیے گئے نطفے کی اس میں پرورش کرتا ہوں، اور پھر اس طرح تمام مخلوقات کی پیدائش عمل میں آتی ہے۔ اے کنتی کے بیٹے یعنی ارجن، تمام نطفوں سے جو الگ الگ شکل والے جسم تخلیق ہوتے ہیں، ان تمام نطفوں کا عظیم خدا، تخم دینے والا، تخم کی پرورش کرنے والا کسان، نطفوں کا اصل خالق یعنی حقیقی باپ میں ہوں۔ الہامی فجور پر مبنی 3 انسانی فطری اوصاف۔ نمبر 1، بغیر ایمان کے نیکی کی صفت یعنی ستو گن۔ نمبر 2، شرک والی بدی کی صفت یعنی رجو گن۔ نمبر 3، جہالت اور منافقت کی صفت یعنی تمو گن۔ اور ان تینوں اوصاف کے اثرات اور انجام۔ الہامی تقوی پر مبنی صفت ایمان کے ذریعے ان تینوں اوصاف کے مضرات سے بچا جا سکتا ہے۔ پنرجنم دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں ایک بار اور جہنم میں بار بار ہوگا۔ کرشن نے کہا، خدا کہہ رہا ہے کہ اے طاقتور بازو والے یعنی ارجن، جسم رکھنے والے انسان کے جسم کو پیدا کر کے لافانی خدا کی قدرت نے جن تینوں اوصاف کے ذریعے امتحان لینے کے لیے انسان کو باندھ دیا ہے، وہ اس طرح ہیں: ایمان کے بغیر نیکی، بدی، گمراہی یا ضلالت۔ اے بے گناہ یعنی ارجن، اس خدا کی طرف سے عطا کیے گئے اوصاف میں جو نیکی کی صفت ہے وہ پاک کرنے والی ہے، روشنی دینے والی ہے، انسان کو بے گناہ رکھنے والی ہے، کیونکہ یہ علم دین کے ساتھ انسان کو باندھ کر سکون، اطمینان اور امن سے جوڑ دیتی ہے۔ اے کنتی کے بیٹے، بدی کی صفت سے جسم رکھنے والے انسان کا تعلق لالچ یا ناشکری سے پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ لالچ اعمال کے اجر سے تعلق پیدا کر کے انسان کو مخلوق سے توقعات کے بندھنوں میں باندھ دیتی ہے۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ جب توقعات پوری نہیں ہوتی تو انسان کے من میں غصہ، نفرت اور ظلم پیدا ہوتا ہے۔ اے بھارت یعنی ارجن، لیکن گمراہی کی صفت کو تمام انسانوں کی پریشانی اور بربادی کی وجہ سمجھو، کیونکہ یہ جہالت یعنی علم دین کے نہ ہونے سے پیدا ہوتی ہے، اور وہ انسان کو
तन आसानी और आराम पसंदी, खाम ख्याली और अंजाम से बेपरवाही में फंसा देती है। कृष्ण ने कहा, खुदा ये कह रहा है कि ऐ भारत यानी अर्जुन, नेकी की सिफत सुकून, इत्मीनान और अमन से जोड़ती है। बदी की सिफत मखलूक से आमाल के अज्र की तवक्का से जोड़ती है, लेकिन गुमराही की सिफत इल्म को ढांक कर दीवानगी और लापरवाही से जोड़ती है। ऐ भारत यानी अर्जुन, बाज़ औक़ात बदी और गुमराही को दबाकर नेकी की सिफत आगे हो जाती है और कभी बदी की सिफत नेकी और गुमराही की सिफत से आगे हो जाती है। इसी तरह कभी गुमराही की सिफत नेकी और बदी दोनों से आगे बढ़ जाती है। कृष्ण ने कहा, खुदा इस तरह कह रहा है कि जब इस जिस्म के तमाम दरवाजों में इल्म की रोशनी पैदा होने लगती है, तब ये समझ लो कि नेकी की सिफत में इजाफा हो रहा है। ऐ भारत में अगला यानी अर्जुन, बदी की सिफत में इजाफा होने से लालच और बेकाबू ख्वाहिशात पैदा होने लगती हैं और इनसे मखलूकात से सिले की तवक्का वाले दुनियावी कामों की शुरुआत में तरक्की होने लगती है। ऐ कुरुनंदन यानी कौरवों की भलाई चाहने वाले अर्जुन, गुमराही की सिफत में इजाफा होने से बेशक नतीजे की परवाह किए बगैर गलत काम करना, ज़हनी तनाव और ज़हनी अंधकार और जुल्मत और ज़हनी गिरावट, ये तमाम मुश्किलात पैदा होती हैं। लेकिन जब मौत के करीब आने तक जिस्म रखने वाले इंसान की नेकियों में ईमान के साथ इजाफा होता रहेगा, तब ऐसा इंसान जन्नत में आला दर्जे के आलिमों वाला पाक मुकाम हासिल करेगा। मरने के बाद बदी की सिफत रखने वाला इंसान दोबारा पैदा होकर आमाल का सिला मखलूक या किसी देवता से चाहने वाले मुशरिकों के साथ जहन्नम में रखा जाएगा और गुमराही की सिफत रखने वाला इंसान मरने के बाद जहन्नम के अंदर जाहिलों की नस्ल में पैदा होगा। कृष्ण ने कहा, खुदा ये कह रहा है कि नेकी की सिफत के जरिए ईमान के साथ अच्छे अमाल यानी आमाल स्वालिहा अंजाम पाते हैं और इन आमाल स्वालिहा का अज्र भी पाक होता है। लेकिन बदी की सिफत पर मबनी कामों का नतीजा और अज्र तकलीफ दे होता है। गुमराही की सिफत से तहरीक पाकर किए गए कामों का नतीजा जहालत होती है। बेशक नेकी से इल्म की नशोनुमा होती है, बदी से लालच और उलझन और बेचैनी पैदा होती है और बिलाशुबा गुमराही या जलालत से जहालत और अंजाम से लापरवाही या नफ्सियाती बीमारियां पैदा होती हैं। मरने वाले फितरी औसाफ के मुताबिक जहन्नम में मंदरजा झेल तरीके से रखे जाते हैं। ईमान के बगैर नेकी को कायम करने वाले जहन्नम में ऊपर की तरफ रखे जाते हैं। शिर्क करने वाले बदी की सिफत पर कायम रहने वाले दरमियान में मुकाम करते हैं और गुमराही की सिफत वाले जाहिल, मुनाफिक और सरकश लोग बिल्कुल नीचे की तरफ रखे जाते हैं। जब देखने वाला ये समझता है कि इल्हामी फुजूर की फितरी औसाफ यानी नेकी, बदी और गुमराही के अलावा कोई दूसरी चीज़ तमाम कामों को अंजाम नहीं देती है, तब वो फितरी इंसानी औसाफ से बालातर और परे रहने वाले खुदा को जान लेता है। उस वक्त सही मानों में वो सच्चाई को देखता है और मेरी रज़ा पर चलने वाली फितरत यानी तौहीद पर मबनी तक़वा यानी फितरतुल्लाह की सिफत को पा लेता है। इंसानी जिस्म में तख्लीक किए गए इल्हामी फुजूर के इन तीनों औसाफ से बचने वाला परहेजगार और मुत्तकी इंसान तक़वा की सिफत को नशोनुमा देकर पैदाइश, बुढ़ापे और मौत के गम से आज़ाद हो जाता है और मरने के बाद बगैर मौत वाले जन्नत के मुकाम को पाता है। नेकी, बदी और गुमराही वाले फुजूर के इन तीनों औसाफ से बचने वाले इंसान यानी इल्हामी तक़वा की फितरी सिफत को नशोनुमा देने वाले मुत्तकी इंसान के अखलाक, सबको सलामती देने वाले दीन क़य्यम यानी सनातन धर्म को खुदा हमेशा कायम रखता है। अर्जुन ने खुदा से सवाल किया,
اے تخلیق نہ ہونے والے خدا، ان تینوں اوصاف سے بچنے والے یعنی تقوی کی صفت رکھنے والے متقی انسان کی کیا علامات ہوتی ہیں، اور ان تینوں اوصاف سے وہ کیسے بچتا ہے، اور اس کے اخلاق کیا ہیں؟ کرشن نے کہا، خدا کہہ رہا ہے کہ اے پانڈو یعنی ارجن، بے شک اس متقی انسان کو دنیاوی چمک دمک اور دنیاوی ترقی کی ہرس نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان سے نفرت کرتا ہے، اور نہ ہی موت کے آنے کی اور نہ ہی موت کے نہ آنے کی خواہش رکھتا ہے۔ جو ان تینوں فجور والے اوصاف میں سے کسی کی جانب نہ جھکتے ہوئے خدا کی عبادت میں لگا رہتا ہے، ان اوصاف کے اکسانے پر بھی گمراہ نہیں ہوتا، تو بے شک اس طرح تقوی کی صفت پر جو قائم ہو جاتا ہے تو وہ پھر کبھی ایمان سے نہیں ڈگمگاتا۔ ایسا متقی انسان اپنے آپ کو راحت اور مصائب میں صبر پر قائم رکھتا ہے۔ اس کے لیے مٹی کا ڈھیلا، پتھر اور سونا برابر ہوتا ہے۔ کوئی اس کے لیے پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ، دونوں سے یکساں سلوک کرتا ہے۔ ثابت قدم، مستقل مزاج، کسی معاملے میں جلدی نہ کرنے والا صابر انسان ہوتا ہے۔ کوئی اس کی برائی کرنے والا ہو یا اس کی اپنی تعریف کرنے والا ہو، دونوں سے یکساں برتاؤ کرتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ شخص عزت دینے والے اور ذلت دینے والے ہر شخص سے یکساں برتاؤ کرتا ہے، دوست اور دشمن سے بھی یکساں سلوک کرتا ہے، کسی خاص مذہب، جماعت، ملک یا گروہ کی جانبداری والے تمام کاموں کو چھوڑ دینے والا ہوتا ہے۔ ایسا شخص ان تینوں فجور والے اوصاف سے بچنے والا یعنی متقی انسان ہے۔ جو انسان کسی مخلوق اور دیوتا کی طرف نہ بھٹکتے ہوئے میری عبادت میں جڑ جاتا ہے اور میری غلامی میں لگ جاتا ہے، وہ ان تینوں اوصاف سے گزر جاتا ہے یا بچ جاتا ہے، اور وہ خدا کو پانے کا بہت زیادہ حقدار ہو جاتا ہے۔ بے شک میں اکیلا یعنی اول اور آخری خدا ہی کائنات کو اور جہاں موت نہیں ہے اس جنت کے لافانی مقام کو اور ہمیشہ قائم رہنے والے درست یعنی قیم اور سلامتی اور امن دینے والے دین کو قائم کرنے والا ہوں۔ نوٹ: سلامتی اور امن دینے والے دین کو دین اسلام کہتے ہیں۔ 14واں باب 14واں ادھیائے ختم ہوا۔